والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں اس وقت لندن میں ہوں، یو کے شہر، اور لندن میں ایک فرم ہے، سولیسیٹر فرم ہے، ان کے کچھ اسلامی بھائیوں سے ہماری ملاقات ہوئی جو ان کے یہاں آفیشلس ہیں اور ایک ٹائم سے ان کے یہاں ایکسپیرینس ہے۔ تو جب ہماری ان سے پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تو ملاقات میں انہوں نے کافی چیزیں ہمیں یو کے تعلق سے، برطانیہ کے تعلق سے بتائیں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں مسلمان اگر کرے تو یہ بہت سارے نقصانات سے بچ سکتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک خیر خواہی کے طور پر ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں دین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور خیر الناس من ینفع الناس، یہ بھی حدیث پاک میں بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے۔ تو اب انشاءاللہ میں ان سے کچھ ایسی تفصیلات میں لینے کی کوشش کروں گا۔ ابھی جو ہمارا موضوع ہے وہ وصیت ویل، کیونکہ ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس میں یہ امیگریشن کو بھی دیکھتے ہیں، ویل کو بھی دیکھتے ہیں، فیملی ڈسپیوٹ کو بھی دیکھتے ہیں، اور بھی جو کئی ایسے یہاں پر قانونی معاملات ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہیں۔ تو جو ویل پر بات ہوئی، وصیت پر بات ہوئی، تو کافی چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ اگر ہم اس طرح کی وصیت کر لیں، اور چونکہ ہمارے یہاں وصیت کرنے کا رجحان نہیں ہے اور وصیت کرنے کی پریکٹس بھی نہیں ہے، تو وصیت کرنی چاہیے۔ ان سے پہلے کہ میں ان سے کچھ بات کروں، میں آپ کے سامنے وصیت کے تعلق سے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس وصیت کے قابل کوئی شے ہو اور وہ بلا تاخیر اس میں اپنی وصیت تحریر نہ کرے۔ تو وصیت کے تعلق سے واضح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کرے کہ ہم وصیت کرنے والے بنیں۔ اور اس طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا، اللہ پاک قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کو کاٹ دے گا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وصیت کا، وراثت کا، اور ترکہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تقسیم ہوتا ہے ہمارا، اور اس میں ظاہر ایک وصیت، اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بھی ایک بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وصیت کرنے کے بعد فوت ہوا وہ سیدھے راستے اور سنت پر فوت ہوا، اور اس کی موت تقوی اور شہادت پر ہوئی، اس حالت میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو یہ چند حدیثیں تھیں جو کہ میں کچھ ترغیب کے لیے یہ بھی آپ کو بیان کر دوں کہ لوگ یہاں ویل نہیں کرتے، وصیت نہیں کرتے۔ امیر اہل سنت میرے پیر و مرشد کا ایک رسالہ ہے، اس کا نام مدنی وصیت نامہ، انہوں نے مدینہ پاک میں وصیت کی تھی اپنے تعلق سے۔ آپ اپنی اسکرین پر ٹائٹل دیکھ رہے ہوں گے، یہ مدنی وصیت نامہ بھی لے لیں، انشاءاللہ اس کو پڑھ کر بھی ہمیں کیسی وصیت کرنی ہے اس کا بھی آئے گا۔ اب میں چلتا ہوں عمر بھائی کی طرف۔ عمر بھائی، ایک تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا جائے، یا آپ کا ایک آفس ٹائم بھی ہوتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے اسپیشلی برطانیہ اور اس طرح کے دنیا بھر کے وہ ممالک جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے قانون جہاں پر پائے جاتے ہیں، اور ایک عام آدمی، ایک عام شخص اس میں اس کو نظر انداز کر لیتا ہے، نگلیکٹ کر جاتا ہے، اگر وہ اس کو نظر انداز نہ کرے، نگلیکٹ نہ کرے، تو اس کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی فیملی کو فائدہ ہوگا۔ تو کن کن چیزوں سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور وہ کون سے کام ہے جس کے نہ کرنے پر آفٹر ڈیتھ اس کی فیملی کو، اس کے بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کائنڈلی وہ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور مجھے یہاں پہ دعوت دی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہاں، خاص طور پہ یو کے میں رہنے والوں کے لیے۔ جو انگلش لا ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ اگر آپ
शरिया के मुताबिक विल लिखें, वसीयत लिखें, तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। एज पर इस्लामिक रूल्स जो हैं उसके मुताबिक अगर आप अपनी वसीयत या विल तैयार करते हैं तो वो यहाँ पर इस्लाम की रोशनी में एक्सेप्टेबल की जाती है। ये यहाँ बरतानिया का कानून है। हाँ जी, बरतानिया कानून में जिस तरह से मर्जी विल लिखी हो वो एक्सेप्टेबल होती है। लोग यहाँ पे कई होते हैं जो अपने इंग्लिश लॉ में तो वो कुत्ते और बिल्लियों के नाम सारा कुछ कर जाते, वो भी कबूल हो जाता है। हाँ जी, वो भी हो जाती है। तो यहाँ शरिया के मुताबिक आप लिखो तो लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि आप शरिया के मुताबिक विल यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिखो तो एक्सेप्टेबल है। एक और जो सबसे बड़ा मसला है, जैसे आपने बताया कि आपकी वसीयत अगर नहीं है तो पीछे से फैमिली में झगड़ा होता रहता है। तो अगर आपने वसीयत लिखी हुई है, उससे सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, फिर लड़ाई झगड़े के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जहाँ आप रहते हो तो लॉ ऑफ द लैंड आपको उस जगह के जो कानून है आपको वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ अगर विल नहीं है तो चांसेस ये भी हैं कि गवर्नमेंट 40% आपसे ले जाए। ओके, गवर्नमेंट अपने उसमें ले जाएगी जी। तो टैक्स जो है इनहेरिटेंस टैक्स कहलाता है वो 40% है। उसमें थोड़े से अलाउंसेस हैं आपके, तो उन अलाउंसेस से ऊपर जो भी कुछ हो वो 40% गवर्नमेंट ले जाती है। तो जब आप विल बनाते हैं तो आप उसके मुताबिक बनाते हैं कि आपका वो बच सके, और गवर्नमेंट ने यहाँ पे टूल्स भी आपको दिए हैं कि आप वो यूटिलाइज करें ताकि आप वो टैक्स जो है वो बचा सकें। वही अमाउंट जो है वो आप गवर्नमेंट को जो जानी है वो आप 1/3 आप चैरिटी दे सकते हैं, और वो आपके लिए सदका जारिया हो जाएगी विल में। और इसी तरह जब आप चैरिटी में कुछ देते हैं तो यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप अपना 10% देते हैं चैरिटी में तो आपका 10% ही टैक्स जो है वो कम हो जाता है। 20% देते हैं तो आपका इसी तरह फर्दर 10% टैक्स जो है वो कम हो जाता है। तो शरई लिहाज से भी आप जो सदक़े में दे रहे हैं, और आपको यहाँ से भी यूके के जो लॉ है टैक्स के मुताबिक उसमें भी आप, यानी वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि अगर आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, अदरवाइज अगर नहीं करेंगे तो फिर यूके की जो लॉ है, गवर्नमेंट का जो लॉ है, उसके मुताबिक वो उतना पैसा या उतनी परसेंटेज वहाँ चली, बिल्कुल वहाँ चली जाएगी। और एक मसला यहाँ पे ये है कि जब आप विल बनाते हो तो उसमें आप एग्जेक्टर्स नॉमिनेट करते हो, तो वो मेक श्योर करते हैं कि जो विल में लिखे उसी के मुताबिक चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हों। तो वो बंदे भी आपके ट्रस्टवर्थी होने चाहिए। नॉर्मली अगर औलाद आपकी बड़ी है आप उसे बना देते हैं, इससे क्या होता है, तो वो लोग जो हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो सारा आपका जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो गैदर करें। आपके इंतकाल के बाद फिर वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर हाँ जी, क्योंकि इंतकाल के बाद जब आपने मुंतकिल करनी होती है विरासत, वो बड़ा एक लंबा प्रोसीजर है यहाँ पे, वो प्रोबेट कहलाता है। तो उसमें जो एग्जेक्टर्स हैं विल के, वो सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेते हैं, बैंक में, शेयर्स में, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करते हैं। उनका नाम ऑलरेडी मेंशन होता है, उनका नाम विल में मेंशन होता है, उन्हीं की बात को ही इंडोर्स किया जाएगा। हाँ जी। तो अगर आपने विल नहीं बनाई हुई तो वो भी मेंशन नहीं होंगे। तो उसमें भी झगड़ा आता है कि फिर कौन आपको। अच्छा उमर भाई, ये बताइए कि बरतानिया में आपको तो एक टाइम हुआ यहाँ पर, आप लोगों को देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम भी आप देख रहे होंगे, क्या वजह क्या होती है, लोग विल क्यों नहीं? अच्छा, ये कईयों को पता होता है कि ये हो जाएगा जी, तो क्या वजह होती है, लोग विल क्यों नहीं बनाते, वसीयत क्यों नहीं बनाते? लोग आई थिंक इस चीज को सोचते नहीं कि इस चीज को उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी होती। मौत का वक्त बेशक अल्लाह ने लिखा है, लेकिन वो किसी को पता नहीं कि कब आ जाएगी, तो वो उस चीज को प्रायोरिटी नहीं दी होती, एंड पे छोड़ा होता। मतलब ये कि कर लेंगे, हाँ कर लेंगे बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो मेरे पास अक्सर क्लाइंट आते हैं, बच्चे आते हैं, फिर बाद में रो रहे होते हैं कि हमें जी सारा ये तो हमारा गवर्नमेंट लेके जा रही है। तो वेल अगर बनी होती तो बहुत आसानी हो जाती, तब मैं फिर कोई हेल्प नहीं कर सकता। नहीं, 40-40, 50-50, 70-70 साल यहाँ पर हो जाते हैं लोगों को, और मैं बताऊं कि लोगों के पास ठीक ठाक यहाँ पर प्रॉपर्टीज बनाई हुई होती हैं और बैंक बैलेंस होता है, अच्छा कैश का भी जबरदस्त यहाँ पर अपने हाथ में चीजें होती हैं, और वह यही समझ में आता है जैसे उमर भाई कह रहे हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। थोड़ा सा शायद भरोसे का भी मसला होता है, सबको बताना, बेटे को बताने में भी डर लग रहा है कि फिर बेटे को सब पता चल जाएगा, बीवी को सब पता चल जाएगा, ऐसी भी प्रॉब्लम होती है। वो लाजमी नहीं है कि आप उन लोगों को बताएं, आप यानी आपके दोस्त को बता सकते हैं। हाँ जी, दोस्त को बता सकते हैं, आप विल बना सकते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है आपको। आप बता के चाहें तो कहीं पे उसे स्टोर भी करा सकते हैं किसी प्रोफेशनल के पास, आपने खुद रखनी है आप वहां पे रख सकते हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो लोग इस तरह रहते हैं, इन्हें किसी न किसी सॉलिसिटर से कंसर्न करना चाहिए और अपनी कोई सी विल बना कर रख लेनी चाहिए, बिल्कुल कर लेना कंपनी चाहिए, को ही दे देनी चाहिए?
جی کیونکہ یہاں پہ اب ویل کے ٹیمپلیٹس بھی ملتے ہیں, آپ آن لائن بھی بے تحاشا ٹیمپلیٹس مل جاتے ہیں, آپ کو کہیں اسٹورز وغیرہ میں بھی جاؤ مل جاتے ہیں, لیکن اس میں غلطیوں کے امکانات بہت زیادہ ہیں. اس کا فائدہ کیا کہ آپ خود بناؤ, بعد میں وہ انویلڈ ہو جائے. تو اس لیے بیٹر یہی ہے کہ آپ پروفیشنلز کے پاس آؤ جنہیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں. ہر کوئی قانون میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا, ہر کوئی ٹیکس میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا, تو آپ ایکسپرٹ کے پاس جاؤ تو وہ آپ کو صحیح طرح سے گائیڈنس دیں گے جو آپ کو فائدہ ہوگا اس کا, اور بچوں کو بھی فائدہ ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو بل بنائی ہے اس میں جو بھی یہاں کے کہیں بھی کسی بھی دنیا کے قانون میں وکیل سے آپ بناتے ہیں, سولیسیٹر سے بناتے ہیں, تو کائنڈلی یہ ضرور میں آپ کو انشور کیجئے گا کہ ان تمام تر چیزوں کو جو آپ بنا لیں, اسے ایک بار لازمی طور پر اس کو شرعی طور پر ضرور اس کی تحقیق اور تفتیش کروا لیجئے گا. اس کے لیے میں آپ کو آپ کی اسکرین پر اس وقت دارالفتہ اہل سنت کے نمبر آ رہے ہوں گے, آپ کائنڈلی اس نمبر پر رابطہ کر اپنی اس پوری ویل کو ایک بار اس کی شرعی کمپلائنس اس کو کہتے ہیں, اس کو دیکھ لیجئے گا. کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی چیز چھوڑ کے جائیں اور وہ شریعت کے مطابق نہ ہو, تو فیصلہ تو شریعت کے مطابق ہی ہونا ہے. تو یہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہاں کے قانون کے مطابق یہ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت سے آپ کی وہ تمام ویل یہاں کے لاء کے مطابق اور شرعی لاء کے مطابق ایک خوبصورت سا ایک ڈاکیومنٹ آپ کا بن جائے گا, اور یہ لازم بنے. آپ کے پاس کچھ ایگزامپلس ہیں کہ نہ بنانے والوں کو کیا کیا نقصانات ہوئے؟ جی جیسے اگر مثال کے طور پہ اگر کسی کے بچے 18 سال سے چھوٹے ہیں تو یہاں کے قانون کے مطابق وہ مائنرز کہلاتے ہیں. جی ان کو ڈائریکٹلی آپ پراپرٹی ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے آپ کو وہی جو ایگزیکٹرز ہیں وہ ٹرسٹیز بھی ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے ٹرسٹ بنتا ہے جس میں وہ فنڈز جاتے ہیں اور وہ اسے مینیج کرتے ہیں. تو اگر آپ نے نہیں کسی کو آپ گارڈین بھی نامینیٹ کرتے ہیں کہ گارڈین کون ہوگا بچوں کا, اگر ویل آپ بناتے ہیں تو آپ یہ بھی بتا دیتے ہیں. اگر نہیں بنائی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کے بچوں کو کون دیکھ بھال کرے گا, تو وہ بھی ایک آپ ویل بناتے ہو, اس چیز کو بھی آپ کور کر لیتے ہیں. اس میں صرف پیسوں جائیدادوں کا نہیں ہے, آپ کی جو بچے ہیں, جو آپ کی جنریشن ہے, اس کو بھی آپ کس طرح پروٹیکٹ کریں گے, جی اس کو بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. بالکل, اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو یہاں پہ نہیں ہے, گورنمنٹ اٹھا کے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ اسے دے دے جو مسلمس بھی نہیں ہے, وہ آپ کے بچوں کی پرورش کرے, اور آپ کے فیملی میں کچھ نہیں کر سکیں گے. ہاں فیملی ممبر اگر آپ کے, کیونکہ ہر کوئی برڈن سمجھتا ہے, پھر اس ٹائم پہ اگر کوئی فیملی ممبر نہیں لینا چاہ رہا اس بچے کو. عمر بھائی یہ بتائیے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہاں اپنے فیملی کے ساتھ نہیں رہ رہا ہوتا, اس کی ویل, اس کے پراپرٹیز ہوتی ہیں, پیسہ ہوتا ہے, بینک بیلنس ہوتا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جس مکان میں رہ رہا ہے وہ مکان بھی اسی کا ہوتا ہے. اب اس کی فیملی تو یہاں نہیں رہتی, اس کی فیملی اس کے ملک میں رہتی ہے, آؤٹ آف کنٹری رہتی ہے, اپنے ملک میں رہتے ہیں. تو اب اس کی اگر سڈنلی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کا انتقال ہو جاتا, تو اب کیا پروسیجر ہے؟ تو اگر تو اس کے پھر یہاں کے قانون کے مطابق وہ لا آف انٹیسٹسی اپلائی ہوں گے, اس میں یہاں کے قانون کے مطابق جو بھی کلوز ریلیٹیو ہیں وہ لوگ کلیم کر سکتے ہیں اس کو. اگر انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے ایسیٹس ہیں یہاں پہ کیا کیا ایسیٹس ہیں, کوئی کچھ نہیں کرتا, تو ان دا اینڈ سب کچھ گورنمنٹ لے جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں جی, اور ان کے ریلیٹیوز اگر ان کے پاس یہاں نہیں ہیں, جی تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو بھی چیزیں ان کے پاس ہیں, جو ان کا سیٹس بنا ہے, وہ اپنے ریلیٹیوز کو انفارم کریں, چاہے کہیں بھی ہیں, جی, اور ویل تیار کر کے اس ویل میں اس ریلیٹیو کا نام بھی ڈال دیں. بالکل وہی جو ایگزیکٹرز میں نے پہلے مینشن کیا, اس کا نام ڈال دیں تاکہ وہ پھر یہاں آئے, جی, یا کوئی بھی قانون وہ بے شک یہاں پہ نہ بھی ہوں, وہ پاکستان میں بیٹھے بھی مینیج کر سکتے ہیں. اگر ویل کے اندر آپ نے ان کا نام مینشن کر دیا یا کسی بھی مطلب ویڈیو کے ذریعے, جی ویڈیو کے ذریعے کو یہ کنفرم ہو جائے یہاں والوں کو کہ جس کا نام لکھا گیا ہے وہی ہم سے کانٹیکٹ میں ہے, ہاں جی, اور پھر اس کے کہنے کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر ہوتی چلی. ہاں جی, اوریجنل ڈاکومنٹس آپ پوسٹ کر دیتے ہو, انسٹرکشنز آپ اب ٹیکنالوجی اتنی آپ ویڈیو کال پہ لے لیتے ہو, تو وہاں بیٹھے بیٹھے بھی سارے کام کر سکتے ہیں. ویل نہیں بنی ہوئی تب مسئلہ ہے کہ آپ نے کس سے انسٹرکشن دینی. اب ویل نہیں بنی ہوئی کسی کی, جی, اور اس کا انتقال ہو گیا, اب بچے کہیں گے ہمارے ابو کا یہ, ہمارے ابو کا یہ ہے, یا بیوی کہے گی میرے شوہر کا یہ ہے, اور وہ تو چلا گیا دنیا سے, ویل نہیں کی کسی نے بھی. ایسا جو بھی دیکھ رہا سن رہا ہو کہ بھائی میں نے تو کوئی وصیت نہیں کی ہے, تو اب اس کا کیا ہوگا, وہ اس کی فیملی کا کیا ہوگا؟ اس میں دیکھیں کئی طرح کی پیچیدگی آ جاتی ہے اس میں, کہ کئی دفعہ جو فیملی ممبرز نہیں بھی ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی اس بندے نے ہمیں کہا تھا کہ یہ چیز دے گی, تو وہ اپنا غلط کلیم ڈال دیتے ہیں, کوئی ڈاکومنٹس ایویڈنس بھی وہ لے آتے ہیں,
بچے یا بیوی کو اگر نہیں پتا اتنا کہ کیسے کام ہوگا تو وہ اکثر دیکھا گیا کہ خواتین گھریلو کام وغیرہ میں ہوتی ہیں تو انہیں باہر کا اتنا نہیں پتا ہوتا، تو پھر لوگ بیوقوف بناتے ہیں اور ان کا جو حصہ بھی ہے وہ ملنے سے وہ محروم ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ول بنی ہوئی ہے تو اس میں کافی کلیئر ہے کہ کون مینیج کرے گا، کس کو کتنا حصہ ملے گا، تو اس وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ول آپ کی کیوں نہیں جاتے لوگ ول بنانے؟ ایک تو چلو اب ہم ایک بات بیان کر دی کہ ایک سستی کھیلنے کا غفلت کھیلیں جی، اور یہ کہ کر لیں گے، اب موت آ گئی، لیکن کیا صرف یہی وجہ ہے سستی غفلت یا کوئی ڈر بھی، خوف بھی ہے تاکہ وہ ہم نکالیں لوگوں کا؟ ہاں ول بہت سمپل ہے، لوگوں کو جی لگتا ہے بہت ہی نامنل سی اماؤنٹ ہے جو جس میں ول بن جاتی ہے، کوئی اتنی مہنگی نہیں ہے ول بنانا، یعنی بندے یہاں پہ اگر 2-3 دفعہ باہر کھانا کھا لیں تو اتنی کی ول بن جاتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس جو پراپرٹی یا جائیداد جو اس نے کچھ بنایا وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کو ڈسکلوز ہو، یہ بھی تو بات ہے۔ اب جو جس سولیسیٹر کمپنی کو یا کسی بھی وکیل کو ہائر کرے گا اس کو سب بتانا تو پڑے گا نا میرا یہ ہے جی۔ وہ دیکھیں یہاں پہ GDPR رولز ہیں ڈیٹا پروٹیکشن کے، تو کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے، آپ کوئی بھی ڈیٹا ڈسکلوز نہیں کر سکتے قانون کے مطابق بھی، پروفیشنلی بھی، نہ آپ کسی اور سے ڈسکس کر سکتے ہو، یہاں تک کہ ان کے بچے بھی ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے بھی آپ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اگر پیرنٹس خود الاؤ کرتے ہیں کہ کوئی بچہ ساتھ بیٹھے، مطلب ایک قانونی طور پر یہ سیکیورٹی حاصل ہے، بالکل سیکیورٹی حاصل ہے، تو وہ کسی کو بھی آپ ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ تو یہ والا کوئی فیئر نہیں ہے کہ لوگ بتا دیں گے یا پروفیشنل بتا دے گا، وہ تو آپ کو بہتر ایڈوائز دیں گے کہ کس طرح سے ٹیکس بچانے کے لیے، کیونکہ آپ کا اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ پوری زندگی آپ نے محنت کر کے جائیداد بنائی، تو اس میں سے آپ 40% چاہو گے کہ آپ کے بچوں کے بجائے گورنمنٹ لے جائے جی۔ تو اگر آپ نے وہ بنا کے معمولی سے اماؤنٹ میں آپ کی ول بن جاتی ہے۔ اچھا عمر بھائی، یہ بتائیے کہ جائیداد، دولت، پلاٹ، اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں جس میں ویل یا وصیت کی جا سکتی ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اپنے موت کے وقت کے معاملات اور بعد کے معاملات، یہ ساری چیزیں آپ مدنی وصیت نامہ امیر رسول کا دیکھ لیں، اس میں آ جائے گا۔ اس میں سے یہ بھی لکھا ہے کہ جائیداد ترکہ تقسیم ہونے کے تعلق سے، کفن دفن کے تعلق سے، لیکن یہ تو میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہاں جو نارملی تو لوگ کرتے ہیں کہ کیا وصیت میں مال دولت کے علاوہ میرے ساتھ میرے مرنے کے بعد کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے، اس طرح کی چیزیں بالکل وہ لکھ سکتے ہیں آپ نے کہ جنازہ کس طرح سے ہو، فیونرل جو آپ کا ہے وہ آپ ساری اس پر عمل ہوگا جی، وہ ساری چیزیں آپ مینشن کر سکتے ہیں، اور آپ کے جو ول میں ایگزیکٹرز ہوگی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی کے مطابق عمل کریں۔ اگر کوئی لکھ کر دیتا ہے کہ میری انتقال پر میرا پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے جی، تو اس کی کتنی پرسنٹیج ہے کہ اس پر عمل کیا جائے گا؟ تو یہ اکثر لکھواتے بھی ہیں لوگ کہ پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے، اگر ضروری ہو تو MRI اسکین کر لیا جائے کہ باڈی کو کٹ کرنے کے بجائے۔ عمل ہو جاتا ہے، اس پہ عمل ہو جاتا ہے، لیکن جہاں پہ گورنمنٹ کو یہ خدشہ ہو کہ ڈیتھ چیک کرنے پر ہاں جی کہ اگر کسی کا مرڈر ہو گیا تو وہ پھر یہاں قانون میں کمپلسری ہے تو انہیں کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے لکھا ہی نہیں پھر تو وہ کریں گے ہی لازمی۔ اگر آپ نے لکھا ہے تو آپ کے ایگزیکٹرز آرگیو کر سکتے ہیں کہ یہ اس بندے کی فائدہ ہوگا، ہاں جی، تو لکھنے سے فائدہ ہوگا۔ اور کیا کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ جی، فیونرل کا آپ لکھ دیتے ہو، آپ نے چیریٹیز کا دینے، آپ چیریٹی کا نام دے کے، اماؤنٹ دے کے وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں۔ کوئی یہ لکھ کر دے دے کہ میرا انتقال ہو جائے تو یہ اماؤنٹ دعوت اسلامی کا ایگزامپل دے رہا ہوں، دعوت اسلامی کو، FGRF کو جو چیریٹی ہے تو ان کو دے دیا جائے، تو اب وہ اگر ویل میں لکھا ہوا ہے تو پھر اس کے مطابق ہی عمل ہوگا۔ بالکل اس کے مطابق سب سے پہلے بلکہ چیریٹی والے پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے، پھر بعد میں پیسے جو ہیں وہ باقی کے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے۔ تو چیریٹی لکھا ہو تو وہ بھی بڑا کلیئرٹی ہو جاتی ہے، آپ خود اپنی لائف میں جس چیریٹی کے ساتھ منسلک ہو تو آپ دے دیتے ہیں۔ اور اس جیسے میں نے پہلے ہی بتایا، بچوں کے لیے آپ گارڈین شپ کلوزز لکھ سکتے ہیں، کون لوگ ہیں جو آپ کے اس کے لیے یہ کہ یہ ایک ہمارا پروگرام دیکھنے کے بعد جو اس طرح کے کنٹریز میں رہتے ہیں، اسپیشلی UK کے اندر، وہ ایک سولیسیٹر کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کر ان سے یہ ساری ڈیٹیل لیں کہ مجھے یہ ویل کے تعلق سے وہ اس کو گائیڈ بھی کریں گے نا، اس کو گائیڈ کریں گے۔ ایک پروگرام میں ہم سارا کچھ شاید بیان نہ کر سکیں، لیکن ذہن یہی ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، سمجھیں کہ آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا جو سارا سرمایہ ہے وہ آپ کے ورثہ کو نہ ملے، یہ اس کا بہت بڑا اماؤنٹ آپ ایک گورنمنٹ لے جائے اور وہ بالکل ایک فیملی جو ہے وہ بے یار و مددگار ہو جائے۔
تو میں فیملی کو بھی عرض کروں گا کہ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کریں اور ویل وصیت ضرور تیار کریں. میں نے وصیت کے تعلق شروع میں حدیثیں بیان کر دی اور آخر میں یہ ضرور کہہ دوں کہ آپ کو دنیا میں جو بھی سولیسیٹر آپ کو ویل کے طور پر جو بھی فارمیٹ جب آپ کو ڈاکیومنٹ بنا کر دے، لازمی اس کی شرعی تفتیش ضرور کروائیے گا کہ وہ ایس پر اسلام و دین جو قرآن و حدیث کے احکام ہے اس کے مطابق اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کہ اس کے مطابق ہی ویل ہونی چاہیے. اللہ کریم پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ اور بات کرنی ہو تو آپ کے سامنے کیمرہ ہے، یوں سمجھے کہ آپ کے سامنے ایک نیشن ہے جس کو آپ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں. ویل بنانا جو ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. آپ چاہے ایسا نہیں کہ آپ بزرگ ہو گئے 60-70 سال کے ہو گئے تو آپ کو ویل بنانی ہے. آپ 30-40 سال کے بھی ہو، آپ کے پاس جائیداد ہے تو آپ کو ویل بنا لینی چاہیے. اور بہت ہی سمپل پروسیجر ہے یہ. ایک آپ خوف دماغ میں ڈالا ہوا کہ پتہ نہیں ویل بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیتھ ہو جائے گی یا آپ بیمار ہو ہی تو آپ نے ویل بنانی ہے. ویل بنانا جیسے شرعی طور پہ بھی آپ کو بنانی چاہیے جیسے کہ مولانا صاحب نے بیان کیا، اور یہاں کے قانون کے مطابق اس کو آپ کو بینیفٹ ہی ملے گا، نقصان نہیں ہوگا. تو اس میں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے آپ کو ویل بنانے کے لیے. تو پتہ ہونا چاہیے آپ کی وصیت آپ کی جیتے جی بن سکے گی، مرنے کے بعد آپ کی وصیت کون بنائے گا. جی، اور کئی چیزیں یہاں پہ قانونی ہیں کہ جیسے جوائنٹلی اون آپ کی پراپرٹی ہے، وہ آپ کے ہو سکتا ہے بزنس پارٹنر کے ساتھ ہو، تو آپ نے اگر ویل بھی بنائی ہے تو یو کے کا قانون یہ ہے کہ وہ جو جوائنٹلی اون کرتا ہے وہ 100% مالک بن جاتا ہے. تو اگر آپ کسی سولیسیٹر کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایڈوائز کرے گا کہ آپ نے کس اسٹرکچر کے ساتھ اسے اون کرنا ہے، کہ تاکہ دوسرا بندہ نہ لے جائے، وہ بجائے آپ کے فیملی ممبرس کو ملے، وہ جو آپ کا بزنس پارٹنر ہے وہی 100% اونر بن جائے گا. تو آپ کافی ٹیکنیکل باتیں ہیں جو آپ آؤ پروفیشنل سے ملو تو وہ آپ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اس حوالے سے. مفتی صاحب آپ کیا فرما دیں؟ پورا پروگرام جو ہمارا بھی چلا، اگر اس میں آپ بھی اپنا کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو لازمی تو پہ دیں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو آپ کے الفاظوں سے بھی یقیناً فائدہ ہو. وصیت کا جو حکم ہے یہ تو قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے. البتہ جہاں تک معاملہ کل مال کی وصیت کرنے کا ہے تو اس حوالے سے فقہاء نے جو کتابوں کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ کل مال کی وصیت کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں، اپنے مال میں سے 1/3 1/3 کی وصیت کریں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بالکل جائز عمل ہے. اور جس بندے نے اپنے کل مال کی وصیت کر دی تو پھر اس کا حکم اس طرح ہوتا ہے کہ اگر جو اس کے ورثاء ہیں سب کے سب عاقل و بالغ ہیں، ورثاء اگر اپنے والد کی اس وصیت پر راضی ہو جائیں تو پھر یہ نافذ ہو جاتی ہے، پھر اس میں کوئی حرج نہیں. ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جی، آپ نے مفتی صاحب کو بھی سنا، الحمدللہ اللہ پاک کا کروڑوں کرم ہے. ہم نے کوشش کی کہ آپ تک کچھ انفارمیشن پہنچائیں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اسلام و دین کے احکام ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں، آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں. عمر بھائی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل. مرحبا.